اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اگر ہم سب اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہمارا اللہ اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز، ایک تو مایوس نہیں ہونا اور دوسرا بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پر۔ بندوں پہ امیدیں نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ بندے تو کمزور ہوتے ہیں، اور جب ہم ان پر امیدیں اور بھروسہ کرتے ہیں تو جب ہماری امیدیں ٹوٹتی ہیں تو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، امید صرف اللہ سے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار سفر فرما رہے تھے، ایک جگہ پر تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے۔ میرے آقا کریم نے قیام فرمایا اور صحابہ کرام بھی مختلف جگہ پر سستانے کے لیے لیٹ گئے۔ کچھ درختوں کے سائے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ان کے دستے نور میں رہتی تھی۔ میرے آقا کریم نے تلوار درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکا دی اور خود آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ایک شخص آ گیا، غوث بن حارث نامی، تو اس نے وہ تلوار اتار لی درخت کی ٹہنی سے۔ جب اس کے ہاتھ میں تلوار آئی اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اس شخص نے تلوار سونت لی ہاتھ میں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل جاگتا ہے۔ میرے آقا کریم نے آنکھیں کھولی تو اس شخص نے بہت بڑی بات کر دی کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو میرے عزیزوں، یہ توکل کا اور اللہ پر بھروسے کا درس ہمیں ہمارے آقا کریم نے دیا، اور یہ سمجھایا ہے کہ اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا سی بھی پریشانی نہیں لی اور اٹھے بھی نہیں۔ میرے آقا کریم نے لیٹے لیٹے فرمایا، کیا کہا تو نے کہ مجھے کون بچائے گا؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ میرے عزیز بھائیو، ہماری جو اس وقت کامن سچویشن ہے، ہم سبھی اپنے عہدوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے مال پر، اپنی جائیداد پر، اپنے اختیارات پر، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، ہمارا اعتماد ان چیزوں پہ ہوتا ہے جو فانی ہوتی ہے۔ نام تو اللہ کا لینا چاہیے، اور اللہ کے نام میں تو بے پناہ طاقت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ یہ لفظ جیسے ہی ہمارے آقا کریم کی زبان مبارک سے نکلے، اس شخص کا وجود کانپنے لگا۔ جب آپ کی امیدیں، آپ کا یقین اللہ پہ ہوتا ہے تو پھر خدائی طاقتیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، اور جن کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی طاقتیں ہوتی ہیں تو وہ دنیا کے کسی بھی میدان میں مات نہیں کھاتے، شکست نہیں ہوتی انہیں۔ حضور نے فرمایا، میرا اللہ بچائے گا، تو وہ کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ پھر میرے آقا کریم نے وہ تلوار اٹھائی اور فرمایا، لے، مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا، اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے بھی عجیب ہی بات کی، کہنے لگا، محبوب، میں نے سنا ہے آپ بڑے ہی معاف کرنے والے ہیں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا، تو نے سنا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، جی حضور، سنا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا، تجھے معاف کیا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزوں، چلتے ہیں اپنے آج کے عمل کی طرف۔ ہمارا آج کا جو عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت مبارک اور طاقتور ترین نام کا وظیفہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے 54 نمبر پہ نام ہے، اور وہ ہے القوی۔ سب
سے زیادہ طاقتور یا بڑی طاقت و قوت والا، یعنی کہ سات طاقتوں کا سرچشمہ میرے اللہ کی ذات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت مبارک نام ہے، اور یہ قرآن پاک میں 9 مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کو دہرایا ہے، اور اس کا عدد جو ہے وہ 116 بنتا ہے۔ بڑی برکات اس نام کی ہے۔ کبھی اس ذات کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں ساری قوتوں کے سر چشمے ہو اور وہ ساری طاقتوں پر حاوی ہو، تو وہ قبیضہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایسی قوت کسی اور ذات کو نصیب نہیں ہوتی جو صرف میرے اللہ کو حاصل ہے۔ اور میرے عزیز بھائی، اس کے فضائل اور فوائد بے پناہ ہیں۔ ایک تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ کمزور آدمی میں قوت پیدا کرنے کے لیے اس میں بہت تاثیر ہے۔ وہ چاہے کمزور بچہ ہو، چھوٹا ہو، یا چاہے بڑا نوجوان ہو، وہ چاہے کسی جسمانی اعتبار سے کمزور ہو یا کسی روحانی اعتبار سے کمزور ہو یا کسی منصب میں کمزوری ہو، تو اس میں بڑی تاثیر ہے کہ صرف ہر نماز کے بعد 116 مرتبہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ اول آخر درود پاک پڑھیں اور یا قویو 116 بار پڑھیں، اور پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک ماریں اور اپنے پورے جسم پہ مل لیں، اور اس کے بعد دعا کیا کریں اپنے اللہ سے۔ تو اگر تو کوئی چھوٹا بچہ ہے، کمزور ہے، بہت ناتواں ہے، تو کدو کے تیل پر یا قویوں کا دم کر کے اس کی مالش کی جائے، تو انشاءاللہ تعالی وہ جلد ہی بہت بہتر اور صحت مند ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے گا۔ اور اگر جو بڑا آدمی ہے، تو جس طرح اکثر میں اپنے بیان میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی وظیفہ کرے یا عمل کرے تو اس کو پانی پہ دم کرے، اور وہ دم کیا ہوا پانی سبھی گھر والے بھی پئیں اور آپ خود بھی پئیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یا قویو پڑھنے سے ہر نماز کے بعد 116 بار پانی پہ دم کرے اور وہ بندہ پیے جو بہت کمزور ہو، تو انشاءاللہ تعالی جلد ہی وہ طاقتور ہو جائے گا۔ یا کوئی ایسا بندہ جو کسی منصب کے اعتبار سے کمزور ہے اور معاشرے میں بھی اس کی کوئی عزت اور توقیر نہیں ہے، تو وہ سب سے بہتر ہے کہ کوئی ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے یا قویو یا اللہ یا قویو یا اللہ 1000 بار پڑھے۔ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کریں، اور 1000 بار ایک جگہ ایک وقت مقرر کر کے یا قویو یا اللہ پڑھے، تو انشاءاللہ تعالی اس کے منصب میں بھی قوت ہوگی، اور وہ دم کیا ہوا پانی پیے گا تو اس کی عزت بھی ہوگی، اور اس کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی کرے گا۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہے، کہ کوئی ظالم شخص اس پر ظلم کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو رہائی مل جائے، تو یہ بھی بہت بہتر ہے کہ وہ بھی 1000 بار درود مبارکہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قویو یا اللہ پڑھے اور پانی پہ دم کرے، اور اس دم کیے ہوئے پانی کو پیے بھی اور اپنے سر پر بھی لگائے۔ اور یہ وظائف اور عملیات جو بھی ہوتے ہیں، ان کو 41 ڈیز کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اگر نہ کریں گے نقصان کوئی نہیں، لیکن اگر آپ نہیں کرتے مکمل تو اس کے اثرات آپ کو بہت کم ملیں گے، یعنی اس کا فائدہ آپ کو بہت کم ہوگا۔ ہاں میرا اللہ چاہے تو ایک بار پڑھنے پر ہی جو چاہے کر دے، لیکن اگر کوئی مظلوم ہے، کسی ظالم سے نجات چاہتا ہے، تو اسے یہ چاہیے کہ 1000 بار ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے اس کو روزانہ پڑھے 41 دن تک، تو انشاءاللہ جلد ہی اس کو اس ظالم شخص سے نجات مل جائے گی۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ بے روزگار ہو وہ خود یہ پڑھے، اور اگر کوئی اور بھی پڑھنا چاہے تو وہ بھی 1000 بار ہی پڑھے، یعنی اگر بندہ بے روزگار ہے تو وہ بھی روزانہ 1000 بار پڑھے، اور اس کی بیوی بھی روزانہ 1000 بار پڑھے، اور اللہ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالی 41 دن سے بہت پہلے
اللہ تعالیٰ بہترین اور اچھا آپ کا روزگار کا انتظام فرما دے گا۔ اور ایک اس کے اندر بہت بہترین تاثیر ہے کہ انسان بہت سارے کام کرتا ہے دنیا میں کاروبار کے لیے یا ملازمت کے لیے، لیکن جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اس کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، یعنی اس کا سارے کام بالکل صحیح ہوتے ہیں، لیکن آخر میں اسے خبر ملتی ہے کہ اس کا کام نہیں ہوا۔ یا اگر کسی کے ساتھ کاروباری میٹنگ ہے تو وہ میٹنگ کامیاب ہوگی اور واپس گھر پہنچا ہی ہے اور اسے اطلاع ملی کہ نہیں سوری کہ کچھ ایسے مسئلے ہو گئے کہ ہم آپ کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے۔ یہ بہت ساری جگہوں پر بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انٹرویو میں گیا، انٹرویو بالکل سکسیس ہوا اور اسے 100% شیور ہو گیا کہ یہ جاب میری ہے، لیکن بعد میں اسے کال ملتی ہے کہ نہیں سوری کسی اور کو اس کی جگہ پر رکھ لیا گیا۔ تو بہتر ہے جو بندہ کسی کاروباری میٹنگ میں جائے یا کسی انٹرویو کے لیے جائے تو اسے یہ چاہیے کہ صرف اول آخر ایک بار یا 3 بار درود ابراہیمی پڑھے اور 41 بار یا کبیو یا اللہ یا کبیو یا اللہ، یہ 41 بار پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارے اور پھونک مارنے کے بعد اپنے پورے جسم پر وہ ہاتھ پھیر لے اور پھر اللہ کا نام لے کر اس میٹنگ میں جائے یا انٹرویو کے لیے چلا جائے، اور جب بھی وہاں موقع ملے تو پھر ان الفاظ کو یعنی اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کو دہراتا رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو طے ہو گیا چاہے میٹنگ میں ہو چاہے انٹرویو میں ہو تو اسی پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ ہو جائے گا، یعنی بعد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جس کی وجہ سے انسان پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کے نام میں اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، بس صرف آپ یقین کے ساتھ یہ والا وظیفہ کریں اور پھر دیکھیں میرے اللہ کی رحمتیں کس طرح آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔